اب ذرا دیکھتے جائیے گا کہ ان پولیس والوں کی کرپشن کے ناقابل تردید ثبوت ہونے کے باوجود ہم نے کس طرح دھیمے لہجے میں ان سے بات کا آغاز کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بدنیت پولیس افسران اس ملک کے بچوں اور نوجوانوں کا مستقبل برباد کرنے کی قیمت وصول کر کے زہر اور موت کے دھندے کی سرپرستی کر رہے تھے۔ ہم نے تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا۔ کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ یہ مین پوری گٹکا بٹکا اس کو روکنے کی ذمہ داری ہے یا جانے لے جانے کا بھتہ لینے کی ذمہ داری ہے؟ کیا ہے آپ کی نوکری؟ میری نوکری ایس ایچ او کا کیا مطلب ہے علاقے میں؟ کیا ذمہ داری ہے اس کی؟ اب بیٹھے نہیں پتا۔ بتائیں میں چانڈیو صاحب کا کیا حکم ہے مین پوری پہ؟ نعیم شیخ صاحب کا کیا ہے؟ ہر چیز کو بند کرنا۔ دیکھیں کیا نام بتایا آپ نے اس کا؟ غلام فاروق صاحب جی۔ پتہ نہیں آپ نے ہمارا کوئی پروگرام دیکھا یا نہیں دیکھا؟ نہیں بالکل دیکھا ہے۔ جب تک 100% کوئی پکی چیز نہیں ہوتی نا ہم نہیں آتے، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے بندے کی جو رہی صحیح عزت ہے اس چیز میں ہوتی ہے کہ وہ غلطی مان لے، بجائے اس کے کہ پوری قوم اس کی ویڈیوز دیکھے۔ ان کے پوچھنے پر کہ آخر مسئلہ کیا ہے، ہم نے مسئلے کو یعنی اس بندے کو ان کے سامنے آنے کا کہا جو ان سے گٹکے اور مین پوری کی ترسیل کی ڈیل کر رہا تھا، اور وہ لیپ ٹاپ منگوایا جس میں ان کی کرپشن اور رشوت خوری کی ویڈیوز محفوظ تھی۔ جو کام آپ کو ہم نے سمجھائے تو صحیح مسئلہ کیا ہے، مجھے پہلے آپ پرابلم تو بھائی بتائیں۔ مسئلہ سامنے آ جائے، ذرا صرف سامنے آ کے کھڑا ہو جائے مسئلہ۔ آپ تو بار بار وہ کیمرہ نیچے کروا رہے تھے نا، وہ کیمرے بڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس، کوئی ایک سے زیادہ کیمروں سے ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ذرا دیکھتے رہیں ان کا۔ لاؤ بیٹا ذرا گھماؤ۔ تھانے میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے نمائندے ایس ایس پی حیدرآباد جناب عدیل چانڈیو کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر چکے تھے، اس لیے کہ ایک اپ رائٹ اور شاندار پولیس افسر کی شہرت رکھنے والے ایس ایس پی عدیل چانڈیو حیدرآباد سے مین پوری اور گٹکے کے خاتمے کے لیے بھرپور انداز میں سرگرم عمل تھے۔ ٹیم سریام کی کارروائی والے دن بھی ایس ایس پی آفس کی جانب سے بنائے جانے والے صحافیوں کے اطلاعاتی گروپ میں ایس ایس پی عدیل چانڈیو کے اس عزم کا اعادہ کیا گیا تھا کہ مین پوری کے کاروبار کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن یہ طاقتور ایس ایچ او فاروق حالی پوٹو اپنے ایس ایس پی کے احکامات اور مشن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے مین پوری کے کاروبار اور مختلف علاقوں میں اس کی ترسیل کا سرپرست بنا ہوا تھا۔ جب ہمارے نمائندوں نے ایس ایس پی صاحب کو تھانہ ہٹری کے افسران اور اہلکاروں کی کرپشن کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فی الفور متعلقہ ڈی ایس پی کو تھانے بھیجنے کا کہا، جس پر ہمارے نمائندے نے ان سے درخواست کی کہ اس ڈی ایس پی کے کرپشن میں ملوث ہونے کا تو یہ سارے اہلکار خفیہ ریکارڈنگ میں خود اعتراف کر رہے ہیں، وہ یہاں آ کر اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی کوشش کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں گے، جس پر ایس ایس پی عدیل چانڈیو صاحب نے ایک دوسرے سرکل کے ڈی ایس پی کو فی الفور تھانے پہنچنے کا حکم دیا۔ ہماری کوشش تھی کہ ان کے آنے تک ایس ایچ او اور اس کا فرنٹ مین تھانے ہی میں رہیں، اس لیے کہ ایس ایچ او کا فرنٹ مین تو اس تھانے کا ملازم تھا ہی نہیں، وہ ایک بار یہاں سے غائب ہو جاتا تو ایس ایچ او نے صاف مکر جانا تھا کہ میرا تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ یہ لوگ یہاں رہے، انہوں نے مل کر مجھ پر تشدد کیا، تبھی ان کا کرپشن کا رشتہ اور تعلق بے نقاب ہوا۔ ان لوگوں کو آخر تک یہاں روکے رکھنے سے ہی یہ ممکن ہو سکا کہ اس فرنٹ مین نے اپنے افسر کے آنے پر اس کے سامنے سب اعتراف کیے۔ یہ لوگ بار بار اس کمرے سے نکل کر غائب ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہماری کوشش تھی کہ کسی طرح انہیں انگیج رکھ کر ڈی ایس پی صاحب کے آنے تک یہاں روکا جا سکے۔ لاؤ بیٹا ذرا گھماؤ۔ آپ چلیں میرے آفس میں۔ نہیں بس ادھر ہی آ رہے ہیں، ایس ایس پی صاحب ادھر ہی آ رہے ہیں، ادھر ہی آ رہے ہیں، ادھر ہی تشریف لا رہے ہیں، بیٹھ جائیں ادھر۔ لاؤ بیٹا یہاں سامنے رکھ دو ذرا آفس میں تشریف ابھی تشریف رکھیں، اب آپ یہاں بیٹھ جائیں، اب آپ بیٹھ جائیں آپ۔ نیشنل ایس ایچ او کیوں بتا رہے تھے خود کو بھائی جان کس نے بتایا؟ اچھا چلو یہ دیکھو ذرا، یہ کاشف بھائی آپ تو آئے ہو تو بات ہے آپ نے یہ کاشف نہیں ہے، یہ کاشف نہیں ہے، ہمارا نمائندہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی ساری ریکارڈنگ ہے، بس اب آپ یہ سوچ لو کہ اس سے آپ نے جو بات کی ہے وہ سب ریکارڈ ہے نا۔ یہ آپ ہی کا کیمرہ سے سنے نا کیا بول رہا ہے؟ سنیں تو صحیح ہے، یہ تو ایک کہانی بنا گیا ہے۔ ڈپٹی صاحب کے پیسے جائیں گے، ڈپٹی صاحب کو بھی ذرا کال کریں، وہ بھی انوالوڈ ہے ذرا، کون ہے ڈپٹی یہاں کے؟ ان کو بولیں یہ جو ٹکر روزانہ چلاتے ہیں ہم آپ کے جناب مین پوری کے خلاف جہاد کر رہی ہے پولیس، وہ ذرا دیکھ لیں آگے۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں 50-50 ہزار لے کے کیسز کر رہے ہیں آپ۔ ایسے تھوڑا سنیے گا ذرا غور سے بھائی جان سن رہے ہیں آپ، ہماری بھی تو سنیں، آپ کی سب کی سنیں گے، دیکھیں جرنلسٹ ہیں آپ، ہماری بھی سنیں۔ بالکل سنوں گا، کیمرہ مائک میں تو آپ کے سامنے کیا ہوا ہے، اور میں کیا مطلب پہلے اپنی تو سن لیں نا۔
اچھا جی اب ایس ایچ او صاحب کی بھی دکھا دیں ذرا جب واپس آئیں ایک منٹ. ارے یار سائیں آپ ہی گننے آپ نے مجھے ساری گھبراہٹ افراد سب کر دی. پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی گنے آپ تسلی سے گنے نہیں. اب اعتماد کی بات یہ 50 آپ کو دے دیں ٹھیک. اچھا اب آپ بتائیں آپ کا جو موقف یہ کاشف نہیں ہے یار میں بتا چکا ہوں ہمارا نمائندہ ہے. اچھا اب بتائیں یہ ہمارے پاس آیا ہے کہ بھائی جان ہمارے کو یہاں پہ کراس چلانا ہے ٹھیک ہے. ہم نے اس کو پکڑنا تھا. جو بات ہے اصول میں بتاؤں سنیں نا ہمیں اس کو پکڑنا تھا. میں نے اس کو بولا کہ یار میں نے تجھے کہیں پہلے دیکھا ہوا ہے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے. ان لوگوں نے بولا یار ہمارے یہاں بین کا مسئلہ ہے یہ وہ تو ابھی دوبارہ آئے نا پکڑنے کے لیے. دیکھو نہ ہم میری بات سنو نہ یہاں پہ پاگل لکھا ہوا ہے نہ یہاں پہ آپ ماشاءاللہ قابل احترام آپ نے رشوت لے کے پکڑنا تھا اس کو. بھائی جان رشوت پکڑ لیتے اسی وقت. یہ ایک مضحکہ خیز بات تھی کہ ہم اس شخص سے رشوت اس لیے لے رہے تھے کیونکہ ہم نے اسے پکڑنا تھا. اگر اسے پکڑنا ہی مقصود ہوتا تو رشوت دیتے ہوئے اسے گرفتار کیا جا سکتا تھا. ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ پیسے ہمارے نمائندے کے اپنے پیسے تھے جبکہ آگے چل کر یہ کہنے والے تھے کہ یہ پیسے ان کے یعنی اس اہلکار کے اپنے پیسے تھے. مطلب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو پیسے لیے 50,000 روپے کس نے لیے؟ ارے یار یہ پیسے جو ہے اس کے اپنے پیسے ہیں. اچھا تو آپ کو نہیں دیے اس نے رکھے پیسے بولا یہ ایک منٹ نہیں یہ پیسے نہیں لے آپ. ایسے تو ہم جس قدر شائستگی سے ممکن تھا ان کرپٹ پولیس افسران سے بات کر رہے تھے لیکن اپنے خلاف تمام تر ثبوتوں کے باوجود اس کرپٹ ایس ایچ او نے مین پوری کی ڈیل کرنے والے ہمارے نمائندے کو بلیک میلر کہہ کر اس معاملے کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تو ایک لمحے کے لیے مجھے تحمل اور صبر کا دامن چھوڑنا پڑا. یعنی وہ شخص جو 50,000 نقد اور 15 لاکھ کے چیک بطور رشوت لے کر پورے مہینے کے لیے منشیات مین پوری اور گٹکے کی اسمگلنگ کی ڈیل کر رہا تھا, سندھ کے نوجوانوں کو کینسر جیسے موذی مرض کے منہ میں جھونک رہا تھا, وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے ڈیل کرنے والے اور اسے بے نقاب کرنے والے کو ہی بلیک میلر کہہ رہا تھا. بے شرمی اور بے ضمیری کی انتہا تھی. ایسے تو دیکھیں آپ دیکھیں کون بلیک میل کر رہے ہیں بھائی جان یہ بلیک یار آپ کو شرم آ رہی ہے بلیک میل کہتے ہیں ان کو آپ کو تھوڑی سی تو کیوں نہیں بولوں گا. آپ کا بندہ سامنے پیسے لے رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ بالکل غلط کیا مجھ سے غلطی ہوئی آپ اس کو بلیک میلر بول رہے ہو. کمال کر رہے ہیں بلیک میلر بول رہے ہیں آپ اس کو. اب ایس ایچ او نے فون کے بہانے ایک بار پھر باہر جانے کی کوشش کی کہ میں اپنے افسران سے بات کر رہا ہوں. ہم نے اسے بتایا کہ افسران یہیں تشریف لا رہے ہیں. ایس ایچ او صاحب آپ رکیں گے آپ رکیں گے ہاں کدھر جا رہے ہیں جا کہاں رہے ہیں جا کہاں رہے ہیں ہاں جا کہاں رہے ہیں کدھر جا یہاں رک کے بات کر رہے ہیں آپ بات کر رہا ہوں میں آپ سے. مجھے اپنے افسران سے بات کرنی. افسران یہیں آ رہے ہیں افسران یہیں تشریف لا رہے ہیں. آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ میں نے کس انداز میں ان سے کہا کہ ایس ایچ او صاحب آپ رکیے افسران یہیں تشریف لا رہے ہیں اور اس پر اس شخص نے اچانک مجھ پر مکے برسانا شروع کر دیے. اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. ایک منٹ انسان بنو آپ انسان بنو